السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام لأہلها اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے عظمت قرآن کے متعلق ہم اس بات کی طرف آپ تمام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا پیارا کلام ہے۔ ہر کتاب کتاب اللہ ہے، لیکن یہ قرآن شریف کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہمیں عظمت کے ساتھ سننا ہے اور عظمت کے ساتھ لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ کلام اللہ شریف کے سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تیری حمد کا ادراک ممکن نہیں ہے، تیری بات نہ ہو کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا آغاز۔ سورہ فاتحہ کو مصحف کے حساب سے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے کئی سارے نام ہیں۔ یہ آیت شفا بھی ہے، جس کو سورہ شافیہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکافیہ کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ بہت سارے اس کے نام ہیں اور اس سورت کی بہت بڑی عظمت بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے متصلاً ملا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الگ آیت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نام سے اس قرآن کریم کا آغاز فرمایا۔ آپ دیکھیے، بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان میں آپ کی صفت جلالی ہے، جس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ رحیم میں وہ صفت کمالی ہے، یعنی دونوں نام بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے فوراً الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں پر لے کر آیا۔ سب سے پہلے اللہ کے بعد الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ میں، اور سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہے۔ وہاں بھی الرحمن الرحیم ہے اور یہاں بھی الرحمن الرحیم ہے۔ دونوں میں ارتباط نظر آتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک میل جول اللہ رب العزت نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں کہ ایک تسلسل باقی رہے، تاکہ سننے والوں کو لذت محسوس ہو اور اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہوں، اور اللہ رب العزت کی شان ربوبیت اور شان الوہیت وہ دونوں سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ میں اللہ کے بعد الرحمن الرحیم جو بیان ہوا ہے، وہ شان الوہیت کے بعد بیان ہوا ہے۔ اللہ یہ الوہیت ہے جسے کہا جاتا ہے، اور رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم ہے، یہ شان ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے بعد الرحمن الرحیم آیا ہے۔ الحمد اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔
کوئی سیگا اللہ نے فعل کے ذریعے سے شروع نہیں کیا، الحمد کہا یعنی مصدر کا لفظ لایا۔ جہاں مصدر کا لفظ لاتا ہے تو زمان و مکان سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے زمان و مکان سے پاک ذات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یعنی الحمد کہتے ہیں کہ تمام عبادات کا شکر اس میں آ گیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ تمام قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور اللہ رب العزت نے الحمد میں ساری باتیں لائی ہے۔ جیسے حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے، شکر گزاری کے۔ جیسے کھانا کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ آدمی جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی کہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ الحمد یہ شکر کے معنی میں ہے، اور جس کے معنی ہے تعریف۔ للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ عالمین میں بہت سارے عالم ہیں، عالم انس ہے، عالم جن ہے، عالم ملائکہ ہے، الگ الگ عالم اس میں آتے ہیں۔ تو عالمین کہا کہ دونوں جہاں کا اللہ عالم ملائکہ کا بھی رب ہے، عالم انس کا بھی رب ہے، اور عالم جن کا بھی رب ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ عالم ارواح میں بھی وہی پالنہار تھا، دنیا کے پیٹ میں بھی وہی پالنہار ہے، اور قبر کے پیٹ میں بھی وہی پالنہار ہے۔ ہر عالم میں وہی پالنہار ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو کہ پالنے والا رب دونوں جہاں کا ہے، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی تعریف ہو سکتی ہے تو تعریف صرف اللہ کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف میں گنگنائے، اور اللہ کی کبریائی پورے عالم میں بیان فرمائے، اور اللہ کی ذات و عظمت کو پوری دنیا والوں کو سمجھائے۔ آگے میں چلتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے جو یہ دو نام لے کر آئے رحمان اور رحیم، یہ بہت اونچے نام ہے، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے بندوں کے ساتھ۔ مالک یوم الدین، اب آگے جو ہے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج جو ہے سب سے بڑی سرداری کس کی ہے، اور سب سے بڑی ملکیت کس کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس روز محشر میں تمام لوگ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ اکیلا تنہا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، جسے مالک یوم الدین کہا گیا کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اس دنیا کا بھی مالک اللہ ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک اللہ ہے۔ کل یہاں پر جو دعوے کرنے والے ہیں بڑے بڑے، کل وہ ہار جائیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے، اور اللہ رب العزت کے سامنے، اس تنہا بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر سب بستہ کھڑے ہوں گے، اور یوں کہیں گے آج ملکیت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے، آج حکومت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور آج سربراہی کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ جو چاہے آج وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پر بندے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیات کے بعد یہ آیت لے کر آئے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ استعانت ہوگی تو آپ کی ہوگی، مدد ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ بندگی کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسانیت کا جو مقام وجود بخشا ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ ایاک نعبد کا لفظ کہتا ہے
کہ ہم تا قیامت تک، جب تک سانس باقی ہے، جب تک جان میں جان ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ یہاں نعبدو کہہ کر تمام لوگوں کو اس میں شریک کیا اللہ رب العزت نے، نستعین کہہ کر تمام لوگوں کو شریک کیا اللہ رب العزت نے، تمام مخلوقات کو شریک کیا اللہ رب العزت نے، کہ ساری مخلوقات دنیا کی وہ آپ ہی کی عبادت کرتی ہے اور آپ ہی سے مدد طلب کرتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آگے جو ہمیں چاہیے اور ہماری ضرورت کی چیز، عبادت کرنے کے بعد، آپ کی مدد کے بعد اور آپ کی تعریف کے بعد اور آپ کو قیامت کا دن مالک سمجھنے کے بعد، ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اسے یہاں بیان فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن تفسیر کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائیے، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے۔ ایک ہوتا ہے راستہ کسی کو بتا دینا کہ بھئی یہ راستہ یہاں جاتا ہے، اس منزل کو پہنچتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اس منزل تک پہنچا دے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں صراط مستقیم یہی ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم ہدایت عطا فرمائیے، اور صراط مستقیم والے راستے کی ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے۔ یعنی صراط مستقیم بالکل اس میں جو ہے منفصل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے بہترین انداز میں، یوں کہا شارٹ کٹ انداز میں، کہ مربوط کر کے، اتصال کر کے متصلاً بیان فرمایا کہ بالکل جنت کا راستہ جو ہے وہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی صحابہ والا راستہ، صالحین والا راستہ، صدیقین والا راستہ، شہداء والا راستہ۔ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقات ہیں، شہداء کے، صالحین کے، صدیقین کے، اور ان صحابہ پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا بہترین راستہ ہمیں عطا فرمائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یعنی صحابہ کرام اس راستے پر چلتے رہے، اور وہ جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں شہداء، صدیقین، صالحین اور اکابرین امت کا وہ ہمیں راستہ نصیب فرما، صحابہ کا، نبیوں کا راستہ نصیب فرما جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ کتنے بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے یہ بات ظاہر فرمائی سورہ فاتحہ میں کہ آپ ان لوگوں کا راستہ اختیار کیجئے جن پر میں نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور راستے سے بھٹک گئے۔ ضالین سے مراد وہ ہے جو تحقیق نہیں کرتے، دین کے کاموں میں چل پڑتے ہیں، ضالین سے یہ بھی مراد ہے۔ بعض وہ مراد ہے ضالین سے جو تحقیق کرنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے، تحقیق کرنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی ضالین میں شمار ہے۔ ضالین سے مراد بعض مفسرین یوں کہتے ہیں، تفسیر قرطبی میں علامہ ابن تفسیر نے اور تفسیر ابن کثیر میں یہ ساری باتیں مفسرین کرام نے نقل کی ہے۔ ضالین سے مراد یہود بھی ہے۔ مسلسل اللہ رب العزت نے یہودیوں کے پاس انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا، ایک کے بعد دیگرے نبی آتے رہے، لیکن انہوں نے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، قرآن کی باتوں کو جھٹلایا، اپنی مرضی اور منمانی کی زندگی گزارنے لگے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ موڑا۔ تو ضالین سے مراد یہود لوگ ہیں جنہوں نے اتنے انبیاء آنے کے باوجود بھی یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور یہ لوگ اپنے راستے پر ہی چلتے رہے۔ تو جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور جو راستے سے بھٹک گئے صراط مستقیم سے، آپ ہمیں ان راستے سے حفاظت فرمائیے۔ ضالین سے مراد یہ ہے۔ تو مکمل سورہ فاتحہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آیت شفا ہے،
عظمت والا سورہ ہے اور عظمت والی آیات ہے، اور اس آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھا جائے تمام امراض کی شفا اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے۔ آپ کو سر درد ہو، پیٹ درد ہو، اور آپ کو کوئی بھی مصیبت ہو، آپ راستے سے بھٹک گئے ہوں یا آپ کہیں پر گم ہو گئے ہوں، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت آپ کو روشنی کی طرف لوٹا دیں گے، کیونکہ قرآن کریم وہ تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ہی ہے، کیونکہ کلام اللہ شریف اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے کے لیے ہے، باطل سے حق کی طرف لانے کے لیے ہی کلام اللہ شریف ہے۔ تو تمام قرآن کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کا تمام نچوڑ اللہ نے بسم اللہ میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کا سارا نچوڑ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے با میں رکھا ہے۔ آپ ذرا غور سے آنکھیں کھول کر دیکھیے، بسم اللہ کے نیچے ایک با کے نیچے نقطہ نظر ہے، وہ نقطہ اگر جڑ جائے اس خدا رب العالمین سے تو بندہ اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے قرآن کے 30 پارے اور خلاصہ سورہ فاتحہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جڑا ہوا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں موت تک سورہ فاتحہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مشکاہ شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث ارشاد فرماتی ہے کہ کوئی ہماری نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں انعامات کی، صراط مستقیم کی، اور یہود و نصارہ کے راستوں سے ہٹنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سورے کو ہماری زندگی کا محور بنائے، اور جن حضرات کو بہت ساری تکالیفات رہتی ہے اور بہت ساری پریشانیاں اور الجھنیں لائق ہوتی ہے زندگی میں، ان کے لائف میں یا ان کی جو ہے کاروبار میں، تجارت میں کہتا ہوں آپ جو ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اور اپنے دل کو سکون میں لے کر جائیے۔ اور آپ اگر ڈپریشن میں ہیں، سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ بالکل سکون میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بندے اور مقرب بندے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی پہلی سورت کا آغاز ہم نے کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد دیگر ہر پارے کے موٹے موٹے نکات اور الف لام میم ذالک الکتاب سے بہت سارے خلاصے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، اسی طرح بہت ساری سورتوں میں 114 سورتوں میں اللہ نے کن کن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہم اس کو ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ لاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہماری باتیں غور سے سنتے رہیں گے، دوسروں کو بھی اس کا افادہ دیتے رہیں گے، اور خود بھی عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں آپ جو ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، تاکہ ہمارے ذریعے سے کسی بندے کو، بندی کو، کسی بچے کو، کسی جوان کو یہ بات پہنچ جائے سورہ فاتحہ کی، اور اگر وہ قرآن سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا بن جائے تو ہمارا بھی نجات اور مغفرت کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔